اور میں آپ کو بتاؤں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں, اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو, آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں, بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق, آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی, ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے, آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی, جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں, جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے. آپ شادی کرو گے آپ کو لالچی بیوی ملے گی, وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے, جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے. بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ. بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو, آپ شرابی کبابی زانی اوٹ پٹانگ, اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے, میں آپ سے شادی کر رہی ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو. کیوں؟ آپ نے کیا کیا اس کا جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا, صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے, یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا. جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی, جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی, اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی. تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے. شوہر مالدار تھا, آمدن کم ہوئی, فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا؟ خلا. یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں. دیندار عورت کہے گی بھائی یہ میرا میاں ہے, کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے, اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت, نہیں ہو رہے تو بھی خدمت. میں تو ایسے ایسے علماء سے ملا ہوں نا, انتہائی غریب لیکن مخلص ہیں, اللہ کی محبت ہے, ان کے مریدین کروڑپتی, مریدین پیسہ چھاور کر رہے ہیں بھائی, نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے, اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے. لیکن ان کو پتہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ بھی لالچی نہیں ہے, اور ان کی بھی ہم سے تعلق دین, ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. صحابی رسول تھے, شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا فرار ہو جائیں, آپ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا, میں نہیں جاؤں گا. ان کی صبح پھنسی نکل آئی نا, طاعون میں ایک پھوڑا نکلتا ہے, یہ اس کی علامت ہے 24 گھنٹے میں آپ کی ڈیتھ. تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں یہاں سے, تو اب دیکھو آپ کی بھی موت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ پھنسی جو ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. اس زمانے میں بڑا قیمتی بات کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا, اب اللہ کے حکم میں موت آ رہی ہے, تو اس موت پہ اللہ کیا ہے؟ مجھ سے خوش ہے. تو آپ کے ماں باپ میں, آپ کے قریبی ریلیٹیو میں کوئی بیمار ہو جائے, احتیاط ضرور کریں, اسے چھوڑ کے آپ کو میرے بھائی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. مر گئے کوئی بات نہیں, بولے یار موت زندگی کس کیا, شاید اسی سے اللہ بخش دے. تو میرے بھائی دین کی بیسس پہ جو رشتے ہوتے ہیں صرف ان میں محبت ہوتی ہے, اس کے علاوہ محبت کہاں گئی بھی. آج کل ڈائلاگ بہت ہیں, ہیرو ہیروئن کے جیسے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, یہ لے آؤں گا. اس ہیروئن کو لقوا ہو جائے پھر دیکھ تو کیا لے کر آئے گا. کیا خیال ہے, اس کو لقوا ہونے دے پھر لائے گا آسمان سے تارے. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کی جو گرل فرینڈ ہے نا بہت مر رہی ہے, میں یوں ہوں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی, میں خودکشی کر لوں گی, تم نے مجھے چھوڑا تو میں ہوں. آپ اپنی لقوے والی تصویر بھیج دو مصنوعی, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے اور میں واقعی میں بھی تمہارے بغیر نہیں, جھوٹی موٹی نا, فوراً سے پہلے بلاک کرے گی آپ کو, فوراً سے پہلے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج کل بڑا ہو رہا ہے کہ شوہر کی آمدن, بیوی میں تھوڑا سا فالٹ نکل آیا, بیوی کو میاں چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بابا و اجداد میں, بھائی بیوی کو فالج ہو گیا پھر بھی خدمت کر رہے ہیں اس کی. یار ہمارے معاشرے میں خیر ابھی بھی الحمدللہ غالب ہے, ایسے میاں بیوی عام طور پہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن وہی شر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, وہی مغربی کلچر آ رہا ہے. وفا ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ محبت کی بیس خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو مفاد ہے. مفاد تو میرے بھائی کبھی اس سے ہیں, کبھی وسیم سے, کبھی کس سے, ستار سے, کبھی مختگین سے, کبھی سلیم سے. مفاد کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں. تو جب محبتیں نہیں ہیں تو سکون بھی نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے, تو جتنا اس کا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, زیادہ دے رہا ہوتا ہے. اس کے غصے کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے, ورنہ آدمی کو غصہ آئے نا, کم وقت گیس کا بل میں دیتا ہوں, بجلی کا بل میں دیتا ہوں, گورے تو نہیں دیتے, اسکولوں کی فیسیں بچوں کی میں دے رہا ہوں, تو نے اونچی آواز سے بات کی کیسے میرے سامنے, اسی بات کو پکڑ کے طلاق دے دے وہ. لیکن کیوں نہیں دے رہا ہوتا؟ یار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طلاق کو اللہ پسند
نہیں کرتے. اللہ کو گھر جوڑنے والا پسند ہے, توڑنے والا پسند نہیں ہے. تو برداشت کرو یار, بہت سے لوگوں کو اللہ نے اسے نوازا ہے. اسی طرح عورت بھی یہ سوچ کے برداشت کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, برداشت کریں گے, کیا ملے گا, ثواب ملے گا. طلاقیں لے کے شادیاں کرنا عورت کے لیے اچھا کام ہے. وہ طلاق ہوئی ادھر سے ہوئی شادی. بعض بیچاری مظلوم ہوتی ہیں کہ بندہ ہی صحیح نہیں ملا ہوتا, ان کو 3 4 دفعہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے میاں بدلنے کا. ٹھیک ہے نا, میاں بدلنے کا کیا ہوتا ہے, بعضوں کو بیوہ ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون بیوہ ہوئی, پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی نا, تو میں نے ان کو ایک رشتہ بتایا, انہوں نے کہا یہ تھوڑا بوڑھا ہے نا, تو میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں, ٹائم بھی مل جائے گا. تو وفائیں کیا ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. تو جس محبت کی بیس اللہ نہ ہو, اس محبت میں میرے بھائی جان نہیں ہوتی. تو دیندار بننے سے آپ کو رشتے جو ملتے ہیں نا, وہ کیسے ملتے ہیں, وہ بھی دیندار ملتے ہیں. اور اگر آپ دیندار نہیں ہو, عیش پرست ہو, تو رشتے بھی کیسے ملیں گے آپ کو, عیش. وہ دوستیاں بھی پائیدار نہیں ہیں. تو ہم تو جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے نا, تو ہمیں جو دوستیاں ملی, رشتے ملے, تو ہم تو کہتے ہیں یار اللہ نے, حالانکہ ہم تو ایسے نہیں ہیں اس قابل کہ اپنے آپ کو دیندار کہیں, تھوڑا سا ایک لیبل دین کا لگ گیا ہے, اسی پہ اللہ اتنا نواز دیتا ہے. ایسی محبتیں ملتی ہیں. ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, کیوں, اللہ نے محبت کا حکم دیا. اب دیکھو میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, میں کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی ہو. حالانکہ اب تو میرا ان سے بظاہر کوئی مفاد نہیں ہے, لیکن کیوں بھائی, محبت کی بیس کیا تھی, اللہ ہے نا. تو اللہ نے کہا جب تک زندہ ہو ان سے تمہیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک شروع کر دو. ماں کے مرنے کے بعد ماں سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو ماں کی دو دوستیں یا فرینڈس ہیں ان کو تلاش کر کے ان سے اچھا سلوک شروع کر دو. ہمارے نبی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ, جو عمر میں بہت بڑی تھی, ان کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا, حالانکہ وہ نبی سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان کی ڈیتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ جب ان کی سہیلیاں ملنے کے لیے آتی, آپ ان کو تحفے تحائف دیتے. کس کی یاد میں, اپنی زوجہ کی یاد. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے نکاح کر کے, جبکہ آپ کے نکاح میں پھر دوسری عورتیں بھی آ گئیں, پھر بھی اپنی اس زوجہ کو یاد رکھنا یہ کسی بہت ہی غیرت مند آدمی کی علامت ہوتی ہے, یہ عیش پرست کی علامت نہیں ہوتی. عیش پرست تو چاہتا ہے کہ مرے, جان چھوٹے, مرے, اور مر جائے گی تو اتنا تھوڑی کرے گا کہ آپ اس پہ تو خرچہ نہیں کر سکتے, چلو اس کی سہیلیاں ہیں ان پہ خرچ کر لو. اور آپ لوگ تو خرچ کیا بھی نہ کریں سہیلیوں پہ, بیوی کی, وہ نیت پہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایسا نہ ہو سب جا کے اپنی بیگم کی فرینڈس کو فون کریں, جی میری بیگم اگرچہ مری نہیں ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں. تو یہ کیا تو آپ کی بیگم باقی مر جائے گی ٹینشن سے. اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے نیک نہیں ہے, کہ نیتیں میں فطور آ گیا نا. آج ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی چھوڑو یار, پھر ایسا نہ ہو یہ برائی کا تذکرے سے برائی پھیلتی ہے. وہ بتا رہے کہ میں اپنی سالی سے بہت اچھی طرح سے ہنس کے بات کرتا ہوں اور بہت اچھا سلوک کرتا ہوں, آخر میں اس نے لکھ دیا مجھے اپنی سالی بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا سالے تو کبھی اکیلے میں مل. اس کو کہا نہیں لیکن یہ کہنا چاہیے. تو محبت, اگر اللہ اس محبت کی بنیاد نہیں ہے تو وہ محبت کی بیس کیا ہے, بہت لچڑ, بہت کمزور. تبھی گوروں میں ریلیشن ختم ہو گیا ہے. سائنسی ترقیاں بہت ہیں, تھینک یو بھی بہت ہے, اخلاق بھی بہت ہیں, عزت بھی ہے, تمیز سے بات بھی ہے, سیٹ بھی اپنی لیں گے آپ کی والی. ہمارے یہاں گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں نا 6 آدمیوں کی جگہ بھی گھیر کے بیٹھتا ہے, تو سب کچھ ہے. ریلیشن کا کیا ہے, ریلیشن نہیں ہے. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے وہاں, نہ بیوی کو شوہر. ابھی تو سنا ہے ایسی اپلیکیشن آ رہی ہیں وہاں نا کہ شوہر کو پکڑا جا سکتا ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے, اور بیوی کو, شوہر کو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے بیوی کو پکڑا. اس طرح کی مارکیٹ میں چورن بک رہا ہے یہ والا. تو مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے نا اس کے خریدار بہت ہوتے ہیں. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے میرے بھائی. محبت کی بیس صحیح نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں بس کہ اگر اللہ سے محبت پیدا کرو گے تو آپ کو جو رشتے ملیں گے, اور آپ کسی سے ذاتی غرض نہ رکھو, تو آپ کو لوگ بھی پھر ایسے ہی ملیں گے, وہ بھی آپ کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھیں گے. علماء سے تعلق بھی اللہ کی بیس پہ رکھو, صرف ہر چیز کی بیس اللہ ہو, تو زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.